وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اگر یہ آواز مجھے نہ آتی تو یہ سننے کی تو نعمت بھی اللہ نے دی ہے نا مجھے۔ سکون سا ہے سارے جسم میں محسوس کیا ہے۔ ابھی بھی میری فیلنگ ہے، آئی تھنک آئی ایم اسٹل palpitating ویری فاسٹ، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا اور ہم اس کا اتنا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم اس کی نعمتوں کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو دس از پارٹ آف لائف اینڈ وی ول کیپ گیٹنگ اٹ۔ مجھے ہیپاٹائٹس سی کی شکایت تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر شکیل ایوب کے ذریعے میں نے اپنا علاج کیا، روحانی علاج اور شکر رحمان کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑا سکون اور بڑا طبیعت بہتر ہوئی، اور میرا انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل سے 1 مہینے کے اندر یہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ ایک میرے جسم کا ذرہ اس میں ایک دل دھڑک رہا ہے۔ قرآن پاک کو سنا جائے اس نظریے سے کہ اس کا اثر ہونا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ سنیا سخن گیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لائی ہو، کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو۔ لیکن اگر یکسوئی کے ساتھ اس کو سنا جائے تو یقین جانیے میرے تجربے میں قرآن پاک کے موج سے ایسی نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں جو 25 سال سے تھیں وہ جڑ سے اکھڑ گئی۔ السلام علیکم۔ پروگرام الرحمان کا باقاعدہ آغاز سورہ رحمان کی تلاوت سے ہو چکا۔ ہمارا یہ پروگرام اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر سے پیش کیا جا چکا ہے، اور اس کی افادیت اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایک بار پھر ایک نئے انداز کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 1 سے 1.5 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں۔ اس میں ہیپاٹائٹس بی بھی ہے اور ہیپاٹائٹس سی بھی۔ میڈیکل سائنس نے تحقیق کے میدان میں بہت عرق کے بعد کچھ پریونٹیو میڈیسنز ایجاد کی ہیں جو بچاؤ کی تدابیر ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے، مگر اس کے باوجود ساری دنیا میں 40 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کے لیے انٹرفیرونس موجود ہیں جن کی استعمال کی جو کل رقم ہے وہ ملا جلا کر
8,000 US ڈالرز یا 4.5 لاکھ پاکستانی روپے ہیں، جو کہ جدید ترین تحقیق کے مطابق 100 میں سے 17 یعنی کہ 17% لوگوں کو اس بیماری سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر، امراض قلب، دمہ، گردہ کے امراض، فالج اور ایسی بہت سی بیماریاں، اور پھر سب سے بڑھ کر ڈپریشن، ایک ایسی بیماری جو انسان میں نا امیدی کو جنم دیتی ہے، اس کی تمام تعمیری صلاحیتوں کو اس سے چھین لیتی ہے۔ وہ توکل، صبر، اخوت، رواداری، ان تمام پاکیزہ اور مثبت جذبوں سے ہٹ کر مایوسی اور بے سکونی کی گہری کھائی میں جا گرتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے امراض میڈیکل سائنسز کی روح سے لا علاج ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس علاج معالجے کے وسائل نہیں ہیں، ان کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ اور اس سوال کا نہایت سادہ اور آسان جواب ہے قرآن پاک سے۔ جی ہاں، ان تمام امراض کا علاج صرف قرآن پاک سے ہی ممکن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کو زینت قرآن قرار دیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ اس سورہ میں اللہ نے ایک خاص قسم کا ردم سمو رکھا ہے جو سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ قرآن کے نورانی الفاظ انسان کے وجود، ذہن، قلب اور روح کو منور کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا شفا یاب ہو جاتا ہے جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھ کر، سن کر اور دم کر کے علاج کا طریقہ صدیوں سے چلا آتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی فلاح انسانیت کے لیے یہ ایک مخلصانہ کوشش کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ان مہمانوں کی طرف جو اپنے معالج ڈاکٹر حضرات کے ساتھ یہاں موجود ہیں، جو کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے آپس میں منسلک رہے۔ آخر کار ان مریضوں نے سورہ رحمان سنی اور شفا یاب ہوئے۔ میں ان تمام مریضوں کو جو یہاں موجود ہیں اور شفا یاب ہوئے سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیں جی، اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں مسز شمیم، ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ان کو پرابلم تھا ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کا، بلند فشار خون کا، بہت عرصے سے جو کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں دل کی بیماری اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوئی، پھر سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ جسے ہم فالج کہتے ہیں وہ ہوا، اور آخر کار یہ بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کے دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جسے میڈیکل کی لینگویج میں کرونک رینل فیلئر کہا جاتا ہے، جو کہ آپ ان کی رپورٹس کو دیکھ کر بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ مسز شمیم کو جب کرونک رینل فیلئر ہوا تو ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ ان کو لے کر ایک مقامی ہسپتال میں گئیں۔ ان کی صاحبزادی سے اس سلسلے میں ہم سوال و جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ ان کو لے کر گئی تھیں ہاسپٹل میں، تو ڈاکٹرز نے کیا کہا، کیا ہوا؟ بس ڈاکٹر نے یہ تھی کہ ان کی سچویشن بالکل، ان کا BP 45 پہ تھا۔ پمس میں جب وہ جایا تو اس وقت ڈاکٹروں نے کہا کہ بس یہی ہے کہ ان کی ڈائلسس ہوں گے۔ تو فرائیڈے کا دن تھا،